ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرمایا ہے کہ خصلتان لا یجتمعان فی منافق، دو اچھی عادتیں ایسی ہیں جو کسی منافق آدمی کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، یعنی ان دو عادتوں کا جمع ہونا صرف اس آدمی کے اندر ہو سکتا ہے جو اپنے ایمان میں مخلص خالص ایمان والا ہو، اور خالص ایمان والے کے اندر یہ دو صفات دو عادتیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی آدمی کے اندر یہ دو عادتیں نہیں ہیں تو گویا کہ اس کے ایمان میں ہی کھوٹ ہے، اس کے ایمان میں خلوص نہیں ہے، ایسے آدمی کا ایمان منافقوں والا ایمان ہے جو ظاہراً تو کچھ ہوتا ہے اور باطناً کچھ اور ہوتا ہے۔ خصلتان لا یجتمعان فی منافق، کہ دو عادتیں ایسی ہیں کہ جو کسی منافق کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ حسن سمت، ایک تو اچھے اخلاق ہے، اچھا خلق، حسن خلق ہم جس کو کہتے ہیں، ولا فقہ فی الدین، اور دوسری بات دین کی سمجھ۔ یہ حسن اخلاق اور دین کی سمجھ یہ اللہ جل شانہ اسی آدمی کو عطا کرتا ہے جو اپنے ایمان میں مخلص ہو۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو جو اچھے اخلاق والا ہو، اچھے اخلاق سے مراد وہ حقیقتاً اچھے اخلاق ہو، ایک تو نہیں کہ دکھاوے کے اچھے اخلاق ہو جو کسی تاجر کی تجارت کا حصہ ہوتا ہے۔ ایک تاجر اپنے گاہکوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ اپنے کاروباری اور اپنے پیشے کے اعتبار سے اس کے ساتھ حسن خلق کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کی طبیعت کا حصہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی کسی آدمی کا خلق، اچھے اخلاق ریا اور دکھلاوے کا مجموعہ ہوتے کہ لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا ہے، اور لوگوں کے ساتھ وہ باہر کے لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے انداز سے پیش آتا ہے تاکہ لوگ اس کو اچھے اخلاق والا کہیں۔ جبکہ جو گھر کے افراد ہیں اور گھر کے افراد کے ساتھ اس کا رویہ بدترین ہے، بیوی کے ساتھ اس کا رویہ درست نہیں، اولاد اقربا کے ساتھ اس کا رویہ درست نہیں، رشتہ دار اس سے ناراض ہیں، دیگر احباب اس سے ناراض ہیں، گھر کے افراد ناراض ہیں، تو یہ بھی سمجھ لیجیے گا کہ یہ بھی دکھلاوے کا حسن خلق ہے جو ہم لوگوں کو دکھلانے کے لیے، لوگوں کو جتلانے کے لیے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں اچھے اخلاق والا کہیں۔ اچھے اخلاق کا مظاہرہ انسان سب سے پہلے اپنے گھر والوں پر کرتا ہے کہ جو آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق والا نہ ہو تو وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر ہی نہیں سکتا۔ اگر کرے گا تو وہ صرف ریا، نمود اور دکھلاوے کا ہوگا۔ یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اور پھر فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں، اور تم میں بدترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ برا ہو۔ بدترین آدمی اس کو فرمایا، اگرچہ لوگوں کے ساتھ وہ مسکرا کر ملتا ہو، خندہ پیشانی سے ملتا ہو، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہو، تو ایسے آدمی کو عمدہ اخلاق والا نہیں کہا جائے۔ عمدہ اخلاق کا تعلق سب سے پہلے اس کا واسطہ انسان کے اپنے گھرانے سے پڑتا ہے، گھر کے افراد کے ساتھ پڑتا ہے، بیوی بچوں کے حقوق نہیں دیتا، اعزاء اقربا کو ان کا حق نہیں دیتا، رشتہ داروں کو ان کا حق نہیں دیتا، بہنوں کو وراثت میں ان کا حق نہیں دیتا، بیواؤں اور یتیموں کا حق مار جاتا ہے، ان کی حق کی ادائیگی میں ڈنڈی مار لیتا ہے، بھلے وہ خود کو کتنا عبادت گزار کہہ دے، کتنا خود کو نمازی کہہ لے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ دین صرف نمازوں کا نام نہیں ہے کہ ہم 2-4 نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، زکوٰۃ دے دیں، حج ادا کر لیں، صرف انہی چیزوں کا نام دین نہیں ہے۔ دین تو
ان ساری باتوں کے مجموعے کا نام ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دین اسلام کے توسط سے عطا کی، وہ سارے احکام پر عمل کرنے کا نام۔ لہذا اگر کوئی وراثت میں بہنوں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا حق نہیں دیتا، ایسی باتیں سنتے ہیں کہ کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا، اب بیوہ ہے اس کی، چھوٹے یتیم بچے ہیں، بیوہ پرائی خاندان کی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کی جائیداد پرائی عورت کو کیوں دے دیں، پرائی عورت کو کیوں دے دیں اپنے بھائی کی جائیداد؟ ہمارے بھائی نے محنت سے کمائی، تو آپ کے بھائی نے محنت سے کمائی ہے لیکن وہ آپ کے لیے نہیں کمائی، اپنی بیوی بچوں کے لیے کمائی تھی۔ اگر وہی اس کی حقدار نہیں ہے تو پھر کون اس کا حقدار؟ تو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جو اس پر اعتراض کر سکیں؟ بیوہ کا حق ہے، اس کے بعد پھر یتیم بچوں کا حق ہے۔ اگر یتیم بچوں میں ایک بھی بیٹا ہے تو کسی بھائی کو کچھ حصہ نہیں ملتا، کسی بہن کا کوئی حصہ نہیں ہے، سارا کا سارا اس بیٹے کو مل جاتا۔ ہاں اگر کوئی بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہے، تو پھر بھائی بہنوں کو بھی کچھ مل جاتا ہے، لیکن وہ بھی معمولی مقدار۔ تو یہ ساری چیزوں پر عمل کرنے کا نام حسن خلق ہے۔ حسن خلق صرف یہ نہیں ہے کہ انسان لوگوں سے مسکرا کر ملے، یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے ضرور، لیکن صرف اسی کو ہی اچھے اخلاق کہہ دینا اور پھر لوگوں کے حقوق مار جانا، لوگوں کے حقوق دبا لینا، یہ نفاق تو ہے، اخلاق نہیں ہے، یہ بدترین منافق تو ہے لیکن اچھا ایمان والا نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ دو خصلتیں ہیں۔ اسی طرح دوسری بات دین کی سمجھ، کہ دین کی سمجھ بھی منافق کو نہیں ملتی، کیونکہ دین کی سمجھ سے مراد وہ دین کی سمجھ ہے جس کے مطابق آدمی عمل بھی کرتا ہو۔ دین کی سمجھ ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں ہے تو اس کو بھی دین کی سمجھ نہیں کہا جائے گا۔ دین کی معلومات تو کہہ سکتے، لیکن معلومات اور چیز ہوتی ہے، ان کو معمول بنانا، عمل میں لانے ایک الگ چیز ہے۔ علم تو شیطان کو سب سے زیادہ حاصل تھا، لیکن عمل اس کی زندگی میں نہیں تھا، اس لیے وہ علم اس کے کام نہیں آئے گا، اس لیے اس کے لیے وہ علم مفید نہیں ہے۔ اس کو بہت زیادہ علم حاصل، یعنی فرشتوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، اور فرشتوں میں سب سے زیادہ اس کو صاحب علم کہا جاتا تھا، سب سے بڑا عبادت گزار کہا جاتا۔ تو عبادت تو اس نے بھی کی ہے اور علم اس کو بھی حاصل تھا، لیکن چونکہ اس علم کے مطابق عمل نہیں تھا، اس کی عبادتوں میں خلوص نہیں تھا، اس لیے نہ اس کا علم کام آیا نہ اس کی عبادتیں کام آئی۔ تو دینی سمجھ سے مراد وہ ہے جس کے مطابق انسان عمل بھی کرے اور لوگوں کو اس کا فائدہ بھی پہنچائے۔ تو جس آدمی کے اندر یہ دو صفات ہو وہ مخلص ایمان والا ہے، کہ اس کے اندر اخلاق بھی اچھے ہیں اور اللہ جل شانہ دین کی سمجھ بھی عطا کی۔ جو آدمی منافق ہوگا وہ ان دونوں سے خالی ہو۔ ایک طرح سے ایمان والوں کو ترغیب بھی ہے اس حدیث سے کہ ایمان والے کو یہ دو خصلتیں اپنے اندر جمع کرنی چاہیے، ایک تو عمدہ اخلاق کی اور دوسرا دین کی سمجھ اور اس کے مطابق عمل کرنے کی۔ جو آدمی اپنے ایمان کو خالص نہیں رکھتا تو وہ ان صفات سے خالی در حقیقت رکھتا ہے۔ تو ایک ایمان والے کی شایع نشان ہے، اگر وہ اپنے ایمان کو خالص رکھنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ عمدہ اخلاق کو بھی اپنے اندر پیدا کرے اور دین کی سمجھ کو بھی پیدا کرے۔ اور عمدہ اخلاق کا ایک حصہ ہے کہ انسان خود کو تکبر سے، بڑائی سے، مال کی محبت سے، مرتبے اور عہدے کی محبت سے، دوسروں کو حقیر سمجھنے سے، حسد سے، کینہ سے، جو دل کی جتنی بیماریاں ہیں ان سب سے خود کو پاک کرے، ان سب سے خود کو صاف کرے، یہ بھی اخلاق کا حصہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اخلاق کے تحت آ جاتی ہیں۔ تو حدیث مبارک کا حاصل یہ ہوا کہ کسی منافق کے اندر یہ دو عمدہ خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک حسن خلق کی اور نمبر دو دین کی سمجھ۔ اللہ جل شانہ سب کے ذریعے صفات پیدا کرے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه